تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں فائنینشیل مینجمنٹ. آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے فائنینشیل مینجمنٹ اور اس کی اقسام جو ہے اور اس کے فنکشنز. یہ ہم نے 3 چیزیں آج ڈسکس کرنی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہوگا وہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر آف اسپورٹس فیڈریشن ہوگا. اسپورٹس باڈی کی جو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے, یا کسی بھی محکمے کا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. یہ دو ٹاپک ہم آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو لیٹس اسٹارٹ. فائنینشیل مینجمنٹ. فائنینشیل مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, فنانس سے نکلا ہے اور فنانس پیسے کو کہتے ہیں. اور فائنینشیل مینجمنٹ از اباؤٹ کنٹرولنگ دا فلو آف منی ان اینڈ آؤٹ آف دا آرگنائزیشن. کیا ہوتا ہے فائنینشیل مینجمنٹ؟ کہ آپ کی جو آرگنائزیشن, جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں رقم کا آنا اور جانا کیا کہلاتا ہے؟ فائنینشیل مینجمنٹ کہلاتا ہے. یعنی کہ ہم جس کو رقم کے فلو کو کنٹرول کرتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں, اسے ہم فائنینشیل مینجمنٹ کہتے ہیں. فائنینشیل مینجمنٹ از آل اباؤٹ مانیٹرنگ, کنٹرولنگ, پروٹیکٹنگ اینڈ رپورٹنگ آن اے کمپنیز فائنینشیل ریسورسز. کمپنی کے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں ان کو مانیٹر کرنے کے عمل کو, ان کو کنٹرول کرنے کے عمل کو, ان کی رپورٹنگ کرنے کے عمل کو, ان کی پروٹیکشن کرنے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فائنینشیل مینجمنٹ کہتے ہیں. تو آسان سی, بالکل آسان سی ڈیفینیشنز دو میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آج تلاش کی تھی. تو تھرڈ ون از فائنینشیل مینجمنٹ ایڈریسز دا موسٹ کریٹیکل ایشوز دیٹ اے بزنس کین فیس. فائنینشیل مینجمنٹ کیا کرتا ہے کہ کسی بھی بزنس کو, کسی بھی آرگنائزیشن کو جو کریٹیکل ایشوز ہو سکتے ہیں, مسائل ہو سکتے ہیں, ان کو فیس کرنے کے لیے ہمیں بنیاد مہیا کرتا ہے. کون کون سے کریٹیکل ایشوز ہو سکتے ہیں؟ سچ ایز لاس آف ریونیو. جو آپ کے ریونیو ہوتا ہے, جو آپ کی یو کین سے کہ آپ کا جو بچت ہوتی ہے, آپ کی جو رقم ہوتی ہے, اس کے کھو جانے کا جو ہوتا ہے اس کو فیس کرنے کی استطاعت دیتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ ایز ہیپنڈ ڈیورنگ دا کووڈ-19 پینڈیمک. جو ہمارے پاس 2019 میں پوری دنیا میں یہ کرونا وائرس کی پینڈیمک آئی تھی, ایک بیماری لگی تھی. اس دوران سب لوگوں کے بزنس, ایون فیکٹریز, کارخانیز, مارکیٹس اور سپورٹس آرگنائزیشن, ایون کہ مجھے یاد ہے کہ بہت سارے ٹورنامنٹس اس وقت چل رہے تھے. تو ہمارا PSL بھی ہو رہا تھا. تو اس طرح IPL انڈیا میں, اور کافی سارے ایونٹس جو ہیں وہ پوسٹ پون ہو گئے تھے کووڈ کی وجہ سے. تو بہت سارے بزنس اور فیکٹریز, ہر چیز بند ہو گئی تھی. بعد میں اگرچہ جیسے وہ بیماری تھوڑی کم ہوئی تو اس میں ہمیں اجازت مل گئی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ اسپورٹس ایونٹ بھی کروا سکتے ہیں اور اپنے بزنسز بھی جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں, لیکن SOPs کے ساتھ. تو فائنینشیل مینجمنٹ ہمیں ان کاموں سے نبٹنے کا جو ہے وہ لاہ عمل دیتا ہے. تو اس طرح نیچرل ڈیزاسٹر, کسی جگہ پہ سیلاب آ جائے, کسی جگہ پہ خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے, سٹرائکس ہو جائیں, ورکرز کی سٹرائکس ہو جائے, یا کوئی وار, یا اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہوں, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں فائنینشیل مینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو نیکسٹ آگے ہے جی, اس کی کون سی اقسام ہوتی ہیں فائنینشیل مینجمنٹ کی, اس کو کن کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, یہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈیفینیشن کی سمجھ آ گئی ہے فائنینشیل مینجمنٹ کی؟ اوکے جی. فائنینشیل مینجمنٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو فالوئنگ ٹائپس. اس کی تقریباً کافی ساری ٹائپس ہیں, لیکن میں نے جو آپ کی کامن اسپورٹس میں استعمال ہوتی ہیں وہ 4-5 ہوتی ہیں, 3-4 ہوتی ہیں, وہ میں نے لکھی ہیں. تو اس میں سب سے پہلی جو اقسام ہے ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ سے کیا مراد ہے؟ دس فوکس پرائمرلی آن ڈے ٹو ڈے آپریشنز. آپ کے روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ فوکس کرتی ہے. یہ مینجمنٹ روزمرہ کے معاملات پہ فوکس کرتی ہے. روزمرہ کے معاملات کیا ہو سکتے ہیں؟ سچ ایز میکنگ شیور دیٹ دیر از انف منی ٹو پے امپلائز. آپ کے جو ورکرز کام کر رہے ہیں ان کو آپ نے جو پے کرنا ہے, ان کی تنخواہیں دینی ہیں, ان کو جو آپ نے رقم ادا کرنی ہے, ان میں آپ اس چیز کو انشور کریں گے کہ آپ کی کمپنی کے پاس اتنا ریونیو ہے, اتنے پیسے ہیں کہ آپ وہ امپلائز کی تنخواہ بھی پے کر سکیں, اور بائی را مٹیریلز, یا اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے را مٹیریل خرید سکیں.
Working capital covers things such as cash on hands, inventory on hands, or other assets that can be quickly sold to raise money if critical issues arise. ये ऐसे फाइनेंशियल जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, इनके ज़िम्मे क्या काम होता है कि ये ऐसे इंतज़ामात करते हैं कि अगर कभी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए इनको पैसों की ज़रूरत पड़ सके तो वो उसका बंदोबस्त कर सकें। ठीक है, इसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? जो आपके करंट एसेट्स होते हैं कंपनी के, जो आपके मौजूदा आपके पास पैसे होते हैं, उनको वो आप देखते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, उसमें से माइनस कर लेते हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो आपने किसी लोगों से उधार लिए हुए होते हैं पैसे, या आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा है, उसकी पेमेंट करनी है। उन लाइबिलिटीज़ को आप अपने करंट एसेट्स से, जो आपके पास मौजूदा जो सरमाया है, उसमें से आप माइनस कर लेंगे, तो वर्किंग कैपिटल आपके पास निकल आएगा। क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट हमारी जो दूसरी किस्म है वो है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। दिस अकाउंट्स फॉर द रेवेन्यू ए कंपनी अर्न्स ओवर द टाइम बाय सेलिंग इट्स गुड्स एंड सर्विस। ये वो तमाम अमाउंट को जो है रिप्रेजेंट करता है जो आपकी कंपनी मुख्तलिफ टाइम में अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को सेल करके कमाते हैं। वो तो ऐसा पैसा जो आपकी कंपनी मुख्तलिफ, ये टाइम आपका क्वार्टरली भी हो सकता है, यानी 3 महीनों का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, 6 महीनों का भी हो सकता है, या आपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट करने होते हैं। तो उसको जो सेल करने, आपके प्रोडक्ट सेल करने से कंपनी को जो फ़ायदा हासिल होता है, उसको रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट कहते हैं। अच्छा, इंक्रीजिंगली एज मोर कंपनीज मूव टुवर्ड्स सेलिंग एवरीथिंग एज सर्विस, जैसे आपके मुकाबले में दूसरी कंपनीज आती हैं, तो रेवेन्यू मस्ट बी रिकग्नाइज्ड इन मंथली और क्वार्टरली पीरियड इन विच इट्स अर्नड। तो आपका रेवेन्यू, आपका जो सरमाया होता है, वो आप मंथली बेसिस पे रिकग्नाइज करना शुरू कर देंगे, तैयार करना शुरू कर देंगे, या क्वार्टरली या 3 महीनों के बाद आप उसको तैयार करना शुरू कर देंगे, रेदर देन ऑल एट वंस एट द टाइम ऑफ सेल। बजाय इसके कि आप अपने तमाम जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने के बाद उसको आप जो है जमा माइनस करें। इसकी बजाय आप जितना आपका मंथली होता जाएगा उसको आप जो है वो अपना उसको स्ट्रीमलाइन करते जाएंगे। This spread out revenue cycle is recognized as monthly recurring revenue or MRR. MRR stand for monthly recurring revenue, यानी कि हर महीने जो आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। हर महीने आप ऐसे ही अपना, या हर सामाही बाद आप अपना रेवेन्यू है वो आप उसको कैलकुलेट करते जाएंगे। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है कैपिटल बजटिंग या कैपिटल कास्ट भी इसको कहा जाता है। दिस एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग व्हाट ए कंपनी नीड्स। ये क्या करता है, ये आपने इसमें ये सोचना होता है कि आपकी कंपनी को क्या चाहिए फाइनेंशियली, फॉर इट टू अचीव बोथ इट्स शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म गोल के लिए ये इस्तेमाल होती है कैपिटल बजटिंग जो है, ये लॉन्ग टर्म गोल हासिल करने के लिए, लेकिन इसको आप शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि आपकी कंपनी जो है अगले 5 या 10 साल तक कहाँ पे खड़ी होगी। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि आपने कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना है, न्यू प्रोडक्ट आप लेके आए हैं, वो आप मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं। तो आप लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं कि जी मैंने 5 साल के बाद ये इतना मार्केट में अपने जो है वो सर्विसेज देनी है और इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना है। तो उसके लिए आप बैंक से लोन ले लेते हैं, 5 लाख लोन ले लिया। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करना पड़ेगा। तो अगर लेट्स सपोज के बैंक वाले कहते हैं जी आपने 4 लाख लिया है तो आप 5 लाख वापस करेंगे, अगर आपने 5 लाख लिया है तो आप 5.5 लाख वापस करेंगे, अगर 6 लाख लिया है तो आप 7 लाख वापस करेंगे। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो अब बैंक की तरफ से जो भी होंगे उसको फुलफिल करेंगे आप। तो इसमें आप अपने कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए जो अपना प्लानिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। फाइनेंशियल मैनेजर्स use capital budgeting to evaluate the profitability of investment। वो evaluate करते हैं कि हम अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है इससे। देखें ये वेरी नियर टू प्लानिंग, ये तकरीबन आप यू कैन से कि प्लानिंग से मिलता जुलता ही होता है कि इसमें आप
پہلے سے آپ اپنی وہ جو آپ کو منافع حاصل ہونا ہوتا ہے اس کی پریڈکشن بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر اتنا انویسٹ کریں گے تو ہمیں اتنا اس کا منافع مل جائے گا. دیٹ از کالڈ کیپٹل بجٹنگ. اور نیکسٹ جو ہماری قسم ہے اس میں وہ ہے کیپٹل سٹرکچر. دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ آپ کے سامنے یہ بالکل تقریباً سیم سیم سی ہیں. تو کیپٹل سٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ کیپٹل سٹرکچر از اے کمبینیشن آف ڈیبٹ اینڈ اکویٹی used to finance a company's operations, acquisition, investment and growth. اچھا اس میں دو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، ڈیبٹ اور اکویٹی. ڈیبٹ کیا ہوتا ہے اور اکویٹی کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس کے بارے میں؟ اوکے جی، ڈیبٹ ہوتا ہے جو آپ نے قرض لیا ہوا ہوتا ہے، جو آپ کے پاس مختلف آپ نے را مٹیریل خریدا ہوا ہوتا ہے، یا مختلف آپ نے ملازمین کے سیلریز آپ نے پے کرنی ہوئی ہوتی ہیں. دیٹ از کالڈ ڈیبٹ. اور اکویٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے کمپنی کے جتنے بھی شیئرس ہیں، جتنی بھی آپ کے پاس پیسے جمع ہیں، جتنے بھی آپ کے پاس شیئرس ہیں، دیٹ از کالڈ اکویٹی. جو آپ کے پاس سرمایہ ہے وہ اکویٹی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیپٹل اسٹرکچر از اے کمبینیشن آف ڈیبٹ اینڈ اکویٹی یوز ٹو فنانس اے کمپنیز آپریشن انویسٹمنٹ اینڈ گروتھ. آپ کے جو کمپنی کی گروتھ ہوتی ہے اس کے کام اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، اس کے ایکوائزیشنز، اس کے اثاثے جو ہوتے ہیں، اس کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو انالیسس کرنے کے لیے یہ جو فنانس کا طریقہ ہے دیٹ از کالڈ کیپٹل اسٹرکچر. ایک کمپنی کیپٹل اسٹرکچر is usually conveyed in a debit to equity ratio. یہ بیسک سر آپ کی آواز نہیں آ رہی.
جی اب آواز آ رہی ہے؟ کوئی سگنل کا تھوڑا ایشو ہو گیا تھا. جی سر آ رہی ہے. اوکے جی. تو کیپٹل اسٹرکچر کے بعد ہمارا جو اگلا ہے وہ کیپیٹل فائنینشیل مینجمنٹ اسٹرکچر کو فنکشن ہے. اگین تو سمجھا دیں سر، یہاں پہ وائس ڈراپ تھی. جی چلیں میں سمجھا دیتا ہوں. کیپٹل اسٹرکچر کیا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ کیپٹل بجٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کمپنی کی جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ آپ کو پرافٹ حاصل ہونا ہوتا ہے اس کو آپ پرافٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے 5 سالہ پروگرام سیٹ کیا ہے کہ 5 سال بعد میری کمپنی وہاں پہ کھڑی ہوگی، تو آپ کسی بینک وغیرہ سے یا کسی اور فرم سے آپ جو ہے وہ لون لے لیتے ہیں. تو آپ کو جو پرافٹ حاصل ہونا ہوتا ہے وہ پرافٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بجٹنگ کرتے ہیں. دیٹ از کالڈ کیپٹل بجٹنگ. اور کیپٹل اسٹرکچر بھی سیم ایسا ہی ہے. کیپٹل اسٹرکچر از اے کمبینیشن آف ڈیبٹ اینڈ اکویٹی. آپ کے پاس جو قرض آپ نے دینا ہوا ہوتا ہے وہ، اور جو آپ کے پاس اکویٹی یعنی آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہوتی ہے، جو پیسے آپ کے پاس جو کمپنی کے شیئرز ہوتے ہیں، اور وہ آپ کیا کرتے ہیں جو انویسٹمنٹ اور گروتھ کے آپ نے ریشو نکالا ہوا آتا ہے اس کو آپ اپنے ڈیبٹ اور اکویٹی کے تناسب سے دیکھتے ہیں. دیٹ از کالڈ کیپٹل اسٹرکچر. یعنی کتنے آپ کے پاس پیسے موجود ہیں اور کتنا آپ نے قرض دینا ہے، اور کیا آپ کی کمپنی کی سیل جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور کتنے آپ کے پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں وہ سکسیزفل جا رہے ہیں. جی نیکسٹ ہے فائنینشیل مینجمنٹ فنکشن. تو کافی سارے فنکشنس ہیں لیکن ہم چاند ایک پڑھیں گے. جیسا کہ فرسٹ پوائنٹ ہے اکاؤنٹنگ. تو اکاؤنٹنگ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جو ریکارڈ ہے کسی چیز کا اعداد و شمار ہوتا ہے اسے ہم شماریات یا اکاؤنٹنگ کہتے ہیں. دس انکلوڈس ٹریکنگ، ریکارڈنگ اینڈ میچنگ آف آل مینڈیٹری ٹرانزیکشنز ود ان دا کمپنی. آپ کی کمپنی میں جو بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں چاہے وہ آپ کے پیسے آ رہے ہیں یا کمپنی سے پیسے کسی کو آپ پے کر رہے ہیں، ان سب کا ریکارڈ رکھنے کے لیے اکاؤنٹنگ کا شعبہ جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے. تو یہ بھی آپ کی مینجمنٹ کا فنکشن ہے، اور یہ موسٹلی جو ہے وہ چیف اکاؤنٹنگ آفیسر اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ. پروجیکٹ آر اے چیف سورس آف یا مین سورس آف انکم اینڈ ایکسپینسز especially for professional services such as engineers, lawyers and consultants. آپ کے جو کمپنی کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے جو آپ مختلف انجینئرس ہائر کرتے ہیں، آپ مختلف جو ہے وہ الیکٹریشینس ہائر کرتے ہیں، آپ لائرس حاصل کرتے ہیں، ان کو آپ جو پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کا ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنایا جاتا ہے جو کہ اس چیز کو دیکھتا ہے. Finance teams are responsible for allocating budget to a project and overseeing the revenue each project brings in. اور یہ جو ٹیم ہوتی ہے، یہ جو آپ کا یو کین سے کہ آپ کا جو پروجیکٹ مینجمنٹ کا یونٹ ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے کہ جو آپ نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے کمپنی کا اس کے اوپر جتنے آپ کے ایکسپینسز آئے ہیں ان کا یہ سارا ریکارڈ رکھتے ہیں. ایکسپینسز انکلیوڈ انجینئرز یا الیکٹریشینز یا لائرز یا کنسلٹنٹس یا لیبرر، جتنے بھی جو لوگ بھی آپ نے ہائر کیے ہیں ان سب کو جو آپ نے پے وغیرہ دی ہے یا ان کو جو بھی آپ نے پیسے ایلوکیٹ کیے ہیں ان سب کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ میں. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے پروکیورمنٹ، خریداری. دس از ٹیپیکلی ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو کیٹیگریز. یہ دو طرح سے ہوتی ہے. کون کون سی؟ ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ اور ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ. ڈائریکٹ کیا ہوتی ہے؟ انکلوڈز دا پارٹس اینڈ را مٹیریل یوز ٹو میک اے کمپنیز پروڈکٹ. آپ کی کمپنی کا جو را مٹیریل ہے اس کو خریدنے کے لیے جو آپ پرچیزنگ کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ پرچیزنگ کہلاتی ہے. Direct procurement is typically overseen by supply chain and are operational teams who manage and work with suppliers through a procurement system. اور عمومی طور پر یہ ایک آپ کی ٹیم ہوتی ہے جسے پروکیورمنٹ کمیٹی کہا جاتا ہے، وہ اس کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ مختلف جو را مٹیریل سیل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے آپ کو را مٹیریلس فراہم کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے بنانی ہوتی ہیں، آپ نے ہاکیز بنانی ہے، آپ نے بیٹس بنانے ہیں، آپ نے فٹ بالز بنانے ہیں، آپ نے جو ہے کرکٹ بالز بنانے ہیں. ان سب چیزوں کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی را مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آپ کی اپنی جو ہے وہ
آرگنائزیشن یا آپ کی اپنی فرم جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتی، جو بائٹس آپ کو لینا پڑتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ۔ اور انڈائریکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ریفرز ٹو سپلائز دیٹ ڈونٹ گو انٹو اے کمپنیز پروڈکٹ اینڈ سروسز دیٹ آر used for day-to-day operations. This might be include items such as office furniture, laptops and stationery. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی تو بنا رہی ہے، لیٹس سپوز کہ آپ کی کمپنی فٹ بالز بنا رہی ہے یا آپ کی کمپنی ہاکیاں بنا رہی ہے، تو جو چیز ہاکی یا فٹ بال کی تیاری کے لیے آپ پرچیز کریں گے وہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو ورک کرنے کے لیے آفس ٹیبل چاہیے ہوں گے، اسٹیشنری چاہیے ہوگی، آپ کو جو ہے لیپ ٹاپس چاہیے ہوں گے، آپ کو مختلف چیزیں جو ہے وہ اس مد میں چاہیے ہوں گی اپنی کمپنی کو رن کرنے کے لیے۔ تو ان چیزوں کی خریداری جو آپ کریں گے وہ انڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہوگی۔ کلیئر؟ نمبر نیکسٹ ہے ہمارا ٹیکسز یا ٹیکس۔ ایوری کمپنی مسٹ فائل ٹیکسز بٹ اٹ گیٹ اسپیشلی کمپلیکیٹڈ فار بگ کمپنیز دیٹ مسٹ فائل ان ڈفرینٹ کنٹریز۔ اچھا، ہر کمپنی عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں گورنمنٹ کو۔ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہر آرگنائزیشن یا ہر کمپنی سے ٹیکس لیتے ہیں۔ تو اس میں جو بڑی کمپنیز ہیں، جس طرح آپ مثال لے لیں باٹا کی، یا آپ کے پاس سروس کی لے لیں، اسپورٹ شوز بناتے ہیں، یا کرکٹ کی اگر میں بات کروں تو کوکا بورا جو ہے وہ کمپنی جو بناتی ہے بالز کرکٹ کے، یا کرکٹ کے بیٹ ایم آر ایف کے جو بناتے ہیں، یا ہاکی جو بناتے ہیں ہماری، وہ پوری دنیا میں وہ اس کو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے ملک میں جس میں وہ کمپنی کام کر رہی ہوتی ہے، جس میں وہ اس کا بزنس پلانٹ ہوتا ہے، اس میں تو وہ اس کے مطابق ٹیکس پے کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ تقریباً کر لیں گے۔ لیکن جو فارن کنٹریز میں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کے مطابق رولز کے مطابق ٹیکس پے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے اسپیشل اپنا یونٹ بنایا ہوا ہوتا ہے، اسپیشل آفیسر جو ہے وہ ٹیکس سے ریلیٹڈ انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ Such companies often have specialized tax team who use tax reporting software for country by country and other reportings۔ ہر ملک کا چونکہ اپنا پروسیجر ہوتا ہے، ہر ملک کے اپنے ٹیکس کرائٹیریا ہوتا ہے، اور اس ٹیکس کرائٹیریا کے مطابق آپ نے وہ ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کمپنی جو ہے وہ ٹیکس ایکسپرٹس کو ہائر کر لیتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ٹریجری، خزانہ۔ دا ٹریجری ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل فار ٹریکنگ اینڈ مینیجنگ کیپٹل ایسٹس، ڈیبٹس، لون اینڈ کیش ان دا بینک۔ یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، یہ آپ کی کمپنی کے تمام ریونیو سے ریلیٹڈ معاملات کو دیکھتا ہے۔ کتنا آپ کا کیپٹل ایسٹس ہیں، کتنے آپ کے جو ہے وہ آپ نے لوگوں کا جو ہے قرض دینا ہے، کتنے لونز دینے ہیں آپ نے، اور کتنا کیش آپ کے جو ہے وہ بینک میں وہ موجود ہے، کتنا کیش آپ کے اس اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ ٹریجری ایڈوائزز دا چیف finance officer on how much CFO is called for chief finance officer on how much money is available for the things such as capital investment. For example, capital investment ابھی ہم نے capital budgeting میں پڑھا تھا کہ capital investment کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو لانگ ٹرم ہم پرچیزنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو لانگ ٹرم ہم پروڈکٹ لانچ کر رہے ہوتے ہیں، دیٹ از اسی لیے ہم کیپٹل بجٹنگ کا کیپٹل جو ہے وہ کاسٹ کے زمرے سے اس کو جو ہے وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا کرتا ہے کہ ٹریجری میں جو آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے آپ کی کمپنی کے تمام اس کا جو آپ نے قرض لیے ہوئے ہیں، جو آپ کے پاس ایسٹس ہیں، جو آپ کے پاس بینک میں موجود لون آپ نے بینک کا دینا ہے، یا آپ کے پاس جو بینک میں کیش پڑا ہوا ہے، اور یہ پھر آپ کے فیوچر کی پلاننگ بھی جو ہے وہ چیف جو آپ کا آفیسر ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، چیف فنانس آفیسر اکثر یہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی پوری ٹیم کو جو فنانس سے ریلیٹڈ کام کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ شارٹ سا ٹاپک تھا آج کا، جو کہ ختم ہو گیا ہے۔ اس میں سے اگر آپ کو کوئی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں، نہیں تو پھر ہم نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سر مینجمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ نہیں، مینجمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی، مینجمنٹ کے ابھی ایک دو لیکچر رہتے ہیں۔ ابھی ایک جو آپ کا مینجمنٹ کا ہی ہے بیسیکلی کہ آپ کی آرگنائزیشن کیسے مینیج ہوتی ہے، اور اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ آپ کا جو ٹاپک رہتا ہے کوچز سے ریلیٹڈ، کہ کوچز کے کیا جو ہے وہ آپ کی اسپورٹس آرگنائزیشن میں اس کا کیا اختیارات ہوتے ہیں، اور کیا وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور کیا اس کے دائرہ کار میں چیزیں آتی ہیں۔
السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. سر فرسٹ 2 سلائیڈ تو کائنڈلی سمجھا دیں اور ڈیبٹ اور ایکویٹی میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے وہ ایک بار پھر بتا دیں. ٹھیک ہے میں دوبارہ سے اس کو ریوائز کروا دیتا ہوں. اوکے جی میں دوبارہ سے ریوائز کروا دیتا ہوں آپ کو اسٹارٹ سے. فرسٹ آپ نے 2 کہی ہیں نا, جو فرسٹ تو جسٹ اس کی ڈیفینیشنز ہیں فائنینشیل مینجمنٹ کی, جو پہلی 2 سلائڈس ہیں, اور ورکنگ کیپٹل اس کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے. آپ کا جو اگلا جو آپ کا کویشچن تھا وہ تھا کہ ڈیبٹ اور ایکویٹی میں کیا فرق ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کہ جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ کسی سے قرض لے لینا وہ کیا کہلاتا ہے, ہمارا ڈیبٹ کہلاتا ہے. جب ہم کسی سے قرض لے لیتے ہیں تو وہ ڈیبٹ ہوتا ہے. اور ایکویٹی کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس زر مبادلہ ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ, جو آپ کے پاس کمپنی کے شیئرز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس شیئرز کی صورت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس وہ پیسے نہیں بلکہ کمپنی کے شیئرز کی صورت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے, ایکویٹی کہلاتا ہے. سر جیسے کلیئر. سر جیسے آپ کے کمپنی کے شیئرز ہوتے ہیں نا, آپ کی کمپنی کے ایک پروڈکٹ آپ لانچ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس میں مختلف پارٹنرز بنا لیتے ہیں کہ جی آپ اتنے انویسٹمنٹ کریں اس میں, میری کمپنی میں اتنے آپ پیسے دیں تو آپ اس کمپنی کے حصے دار, آپ اس کے شراکت دار بن جائیں گے. جی سر ٹھیک ہے. کلیئر. یس سر. جی اوکے سر. کلیئر. نیکسٹ ہم ٹاپک اسٹارٹ کریں. شارٹ سا ہے, وہ بھی اتنا جو ہے وہ لینتھی ٹاپک نہیں ہے, وہ شارٹ سا ہے. اسپورٹس آرگنائزیشن اینڈ اٹس اسٹرکچر. ٹھیک ہے, سر جو تمام جو ڈیبٹ ہوگا اس کو تمام قرضہ جات جو ہوں گے وہ ڈیبٹ میں آئیں گے, اور ایکویٹی جو بالکل بالکل. شیئر ہیں, اور لائبلٹیز سر. لائبلٹیز آپ کی وہ ہوتی ہیں جو آپ نے مختلف جو قرض دینا ہے نا, آپ نے را مٹیریل لے لیا کسی سے, آپ نے جو ہے وہ پیمنٹ کرنی ہے کسی کو, جس میں آپ کی امپلائیز کی پے بھی آ جاتی ہے, جس میں آپ نے جو کنسلٹنٹ ہائر کیے ہوئے تھے, جس میں آپ نے جو الیکٹریشینز ہائر کیے ہوئے تھے, انجینئرز ہائر کیے ہوئے تھے, ان کی پیز بھی آپ نے دینی ہے, ابھی بقائے میں ہے, تو وہ لائبلٹیز کارڈ ہوں گے. جی سر. ایک ٹرم کریڈٹ یوز کی جاتی ہے, اس کا کیا فرق ہوگا ان سے؟ کس چیز میں کریڈٹ؟ یس سر, کریڈٹ. مینجمنٹ میں. یس سر. دیکھیں کریڈٹ کا ویسے تو جو اگر آپ بامحاورہ ترجمہ کریں تو وہ تو پیسے ہی ہوتے ہیں, لیکن کریڈٹ کس چیز میں کرتے ہیں آپ, وہ ڈیفینیٹلی اگر کریڈٹ کے ساتھ کوئی اور ورڈ آپ یوز کریں تو پھر میں اس کو بیٹر طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہوں.
جی سر میں ابھی آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں سر، آپ اسٹارٹ کریں. جی کریڈٹ کا اگر آپ مجھے بتا دیں کہ ساتھ اس کے کون سا آپ نے لفظ پوچھنا کیا ہے کریڈٹ کا، تو میں آپ کو فوری بتا دیتا ہوں. سر میں ابھی بتاتی ہوں. بیسیکلی یہ آپ کا اگر کریڈٹ کی میں بات کروں تو جو آپ کا بیلنس ہوتا ہے نا، جو آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، دیٹ از کالڈ کریڈٹ. اگر آپ صرف اس کی کہنا چاہ رہی ہیں، صرف اس میں کہنا چاہ رہی ہیں مینجمنٹ کے حوالے سے، تو وہ آپ کا کریڈٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس بینک میں یا آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اکاؤنٹ میں، وہ کریڈٹ کہلاتا ہے. جی اسٹوڈنٹس، دوسرا ٹاپک جو تھا ہمارا وہ اسپورٹس آرگنائزیشن اور اٹس اسٹرکچر کے بارے میں ہے. تو ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، اسپورٹس آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں، آرگنائزیشن ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کسی بھی کام کے لیے، جب کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے جب مختلف لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو وہ آرگنائزیشن کہلاتا ہے. ایکسکیوز می سر، اگر اسپورٹس کوشچن آرگنائزیشن کی جی سر کوشچن بتاؤں آپ کو؟ جی جی بالکل بتائیں. سر یہ کوشچن ہے کہ ڈیش آر دا ایکسپینسز دیٹ ہیو بین بجٹیڈ فار اینڈ مسٹ بی پیڈ. تو اس کا آپشن ہے کریڈٹ. سوری دیٹ آر دا سر کریڈٹ آر دا ایکسپینسز دیٹ ہیو بین بجٹیڈ فار جی اینڈ جی مسٹ بی. دیکھیں کریڈٹ کیا ہوتا ہے، یا بیلنس کے زمرے میں ہوتا ہے، جو آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس موجود ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ کریڈٹ. ٹھیک ہے. تو اب آپ کی اسٹیٹمنٹ اگر اس کے کسی بک سے آپ نے اسٹیٹمنٹ لی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ٹاپک کون سا چل رہا ہے اس میں، اس اسٹیٹمنٹ سے سر پہلے کس چیز سے کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ میں اس کے کوشچن کی. سر زبیر صاحب کی بک ہے، یہ مینجمنٹ کا ٹاپک ہے. جی زبیر صاحب کی بک تو ہے مینجمنٹ کا ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں کس سے ریلیٹڈ وہ فائنینشیل مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ کون سی مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ سیلز پرچیز کی بات ہو رہی ہے، وہ کون سے ٹاپک کون سے چل رہے ہیں اس میں. سر یہی ریونیو، کریڈٹ اور ڈیبٹ والا. تو چلے میں اس کو آپ کو اس ٹاپک کے بعد ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کو جو ہے اس کی سمجھ میرے خیال میں نہیں آ رہی. 3-4 چیزیں جو ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کروائی ہیں کہ ڈیبٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کی اماؤنٹ موجود ہوتی ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے. کریڈٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہوتی ہے رقم. اور ڈیبٹ کیا ہوتا ہے جو آپ نے لون لیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور لائبلٹیز وہ ہوتی ہیں جو آپ نے پے وغیرہ دینی ہوتی ہے آپ کے امپلائیز کو، یا آپ نے را مٹیریل خرید لیا اس کو آپ وہ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، وہ لائبلٹیز ہوتی ہیں. یہ 3-4 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہ کون سا ٹاپک چل رہا ہے اور اس میں وہ کیا اسٹیٹمنٹ پوچھ رہا ہے، پھر آپ اس کو صحیح طرح سے جو ہے وہ ایکسپلین بھی کر لیں گے اور آنسر بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ یوں کیجیے گا، یہ جو کویشچن ہے آپ کا یہ آپ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا، میں آپ کو دیکھ کے پھر بتا دوں گا کہ اس میں اسٹیٹمنٹ کا جو ہے وہ کیا کس حوالے سے بات ہو رہی ہے. اسٹیٹمنٹ کے آپ کو میں سمجھا دوں گا. آپ کو اسپورٹس آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں کہ اسپورٹس آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے. اے کارپوریشن، کلب، فیڈریشن، یونین اور ایسوسیشن اور ادر گروپ ٹو آرگنائز اور ارینج اینی اسپورٹس ایتھلیٹکس کمپٹیشنز. کوئی بھی کلب یا فیڈریشن یا کوئی بھی یونین یا ایسوسیشن جو کسی بھی اسپورٹس یا ایتھلیٹک کمپٹیشن کو آرگنائز کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ اسپورٹس آرگنائزیشن یا اسپورٹس فیڈریشن کہلاتی ہے. تو یہ میں نے ایک آپ کے اس میں اگر آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہے تو یہاں پہ میں نے پاکستان اولمپک ایسوسیشن کا لوگو لگایا ہوا ہے. تو ہماری جو سب سے بڑی پاکستان میں جو ایسوسیشن ہے جو تمام ایسوسیشن اور فیڈریشنز کو ڈیل کرتی ہے وہ ہے اولمپک ایسوسیشن. پاکستان اولمپک ایسوسیشن. اس کے آگے ہر صوبے میں اس کی سب ڈویژنز ہیں. اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو اس میں پنجاب اولمپک ایسوسیشن ہے. اگر سندھ میں بات کریں تو سندھ اولمپک ایسوسیشن ہے. KPK اولمپک ایسوسیشن ہے. بہرحال ہر صوبے میں جو ہے اس کی الگ الگ سے برانچز جو ہے وہ اس کی موجود ہیں. تو
स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज के लिए काम करे, वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन कहलाती है। तो मिशन स्टेटमेंट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप लेंगे, ठीक है, मैंने लिया है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को। अगर आप हॉकी की ले लेते हैं, जिस तरह हॉकी की हमारी है फेडरेशन है, या क्रिकेट की ले लेते हैं पीसीबी है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन स्टेटमेंट होता है, उसका विजन होता है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका काम का इरादा क्या है, वो करना क्या चाह रहे हैं। तो हमारी ओलंपिक एसोसिएशन का मिशन क्या है? ये कहते हैं जी, टू डेवलप, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ओलंपिक मूवमेंट इन पाकिस्तान। ये ओलंपिक मूवमेंट को प्रोटेक्ट, प्रमोट और उसको डेवलप करेंगे पाकिस्तान में, इन अकॉर्डिंग्स with the Olympic Charter by subredding the POA visions. POA stand for Pakistan Olympic Association through deliverable means। ठीक है जी, ये जो वर्ल्ड ओलंपिक एसोसिएशन है, IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, उसके विजन को पाकिस्तान में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के थ्रू डेवलप और प्रमोट करने के पाबंद है। ठीक है जी, तो ये हमारी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का विजन या इसका मिशन है। इसके एम्स क्या हैं या इसका रोल क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके तकरीबन कोई 20-22 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें से चंद एक हम डिस्कस करेंगे। डेवलप द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ओलंपिज्म थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम एंड इनिशिएट द यूथ टू वैल्यू ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। मुख्तलिफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ओलंपिज्म के डेवलप करेंगे ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स के ज़रिए से। किसमें? नौजवानों में, ताकि उनमें ओलंपिक मूवमेंट के लिए फ़रोग पैदा हो। नंबर 2 है इंश्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ ओलंपिक चार्टर इन पाकिस्तान। ओलंपिक जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, IOC है, उसका एक तय करदा चार्टर है, उसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवाएंगे। क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस डेडिकेटेड टू ओलंपिक एजुकेशन सच एज नेशनल ओलंपिक अकेडमी। ओलंपिक डेडिकेशन से मुतल्लिक जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी इदारे हैं, उनको जो है यहाँ पे कायम करेंगे। जिस तरह आपकी नेशनल ओलंपिक अकेडमी है, एंड ओलंपिक म्यूज़ियम एंड अदर प्रोग्राम्स। ठीक है, जिस तरह हर सूबे में ओलंपिक की, अभी आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलेटेड उनकी ब्रांचेस कायम की हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एज वेल एज स्पोर्ट्स फॉर ऑल, इंश्योरिंग everyone has a chance to exercise sports। ये कहते हैं कि हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स फॉर ऑल, ये इनका मोटो है कि गेम जो है वो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ठीक है, और गेम हर किसी के लिए होनी चाहिए, इसको ये प्रमोट करेंगे गेम्स को पाकिस्तान में राइज करके। नेक्स्ट पॉइंट है अडॉप्ट द वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म, embracing the highest sports ethics, sportsmanship and fair play, ensure gender equality and capacity building of women to enable them to assume leadership roles within the NOC and its membership। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूट measures for the prevention of harassment and abuse in sports। अक्सर अगर मैं बात करूं तो हमारी स्पोर्ट्स में जो फीमेल्स होती हैं वो कंप्लेन करती हैं हरासमेंट की, बाय देयर को प्लेयर्स, बाय देयर कोचेस, बाय देयर टीममेट्स। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये फास्ती मेजर्स जो लेना किसका काम है? ये ओलंपिक एसोसिएशन का काम है। टू टेक एक्शन अगेंस्ट any form of discrimination and violence in sports on ground of race, religion, politics, sex or otherwise। कोई भी बंदा जब स्पोर्ट्स में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है, चाहे वो नस्ल की बुनियाद पे हो, मज़हब की बुनियाद पे हो, सियासत की बुनियाद पे हो, या आपके जेंडर की बुनियाद पे हो, उसको ये उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त एक्शन लेने के ये पाबंद होते हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इस चीज़ को इंश्योर करती है कि कोई भी बंदा स्पोर्ट्स में डिस्क्रिमिनेशन पैदा ना करे किसी भी लिहाज से। इनकरेज, प्रमोट एंड असिस्टेंट ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। तो इंसानी डेवलपमेंट के लिए, यूथ की डेवलपमेंट के लिए
سپورٹس کو پاکستان میں یہ پروموٹ کرتے ہیں اور ہر ایسے بندوں کو یہ کیا کرتے ہیں, یہ ان کو تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں, جو آپ کے سپانسرز ہوتے ہیں, ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ پاکستان میں سپورٹس جو ہے وہ اس کی پروموشن ہو اور سپورٹس کے ذریعے سے یوتھ میں ڈیولپمنٹ ہو. Advocate and promote the use of sports for peace, development and preservation of the environment. آپ کے سپورٹس کے ذریعے سے امن کو اور جو آپ کا انوائرمنٹ ہے اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں, آپ کے سپورٹس کو پروموٹ کرتے ہیں. To arrange and encourage systematic training of sportsmen, coaches and sports administrators in Pakistan and assist them for training abroad. جتنے بھی آپ کے کوچز ہیں, جتنے بھی آپ کے نیشنل لیول کے یا انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی ہیں, ان کی ٹریننگ کے لیے بندوبست کرتے ہیں, چاہے وہ ٹریننگ پاکستان میں ہو یا پھر ان کو ابراڈ ٹریننگ کی ضرورت ہو. ابھی جیسے ہمارا ارشد ندیم ایک ایتھلیٹکس کا ستارہ ہے, جیولن تھرو کر کے اس نے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا تھا اولمپک میں ایتھلیٹکس کے لیے, تو اس کی ٹریننگ جو ہے وہ فارن کنٹریز میں ہو رہی ہے. تو کافی سارا اس کو اپریشیٹ کیا. جس طرح اگر ریسلنگ میں بات کروں تو انعام بٹ ہے, اس کو کیا. مختلف جو لوگ ہیں مختلف سپورٹس میں, ان کو جو ہے باہر فارن کنٹریز میں ٹریننگ کے لیے بھیجتے رہتے ہیں. یا اسی طرح اگر بات کر لیں آپ کرکٹ کو, چونکہ زیادہ ہمارے کامن ہے, تو جب انجری ہوتی ہے کھلاڑیوں کو تو ریہیبلیٹیشن کے لیے اس کو مختلف جو بایو میکینیکل لیبز ہوتی ہیں وہاں پہ بھجوایا جاتا ہے, تاکہ اگر کسی کا بولنگ یا ایکشن غلط ہو تو اس کو صحیح کرنے کے لیے بھی مختلف جو فارن بایو میکینیکل لیبز ہیں اس میں بھجوایا جاتا ہے. تو یہ کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ گورنمنٹ کے تعاون سے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے ذیلی جتنے بھی اس کے ایفیلیٹڈ ادارے ہیں, جتنی بھی آرگنائزیشن ہے, وہ یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. نیکسٹ ہے ایفیلیٹ نیشنل فیڈریشن آف گیمز اور اسپورٹس ریکگنائزڈ ان اولمپک موومنٹ ایسوسی ایشن. جتنے بھی اولمپک موومنٹ جو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی ہے, اس نے جتنی بھی جو سپورٹس ہیں وہ ریکگنائز کی ہیں. نیشنل فیڈریشن کا, نیشنل اولمپک ایسوسی ایشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ نیشنل فیڈریشن کو اولمپک سے اس کا الحاق کروائے, ٹھیک ہے, اس کے لیے NOC جاری کرے تاکہ نیکسٹ اولمپکس میں آپ کی جو فیڈریشن ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے. To hold or authorize and supervise the multi-sports games events on all Pakistan bases, including national games, interprovincial games, beach games, youth game, etc. جس طرح یہ مختلف گیمز کا آرگنائز کرواتی ہیں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن. جس طرح ابھی آپ کے ریسنٹلی نیشنل گیمز ہوئی ہیں پشاور میں, ابھی ہوئی ہیں, لاسٹ منتھ میرے خیال میں ختم ہوئی ہیں. اس سے پہلے آپ کے 2 سال پہلے جو ہے وہ پنجاب گیمز ہوئی تھی, پھر قائد اعظم گیمز ہوئی تھی, پھر بیچ گیمز ہوئی, یوتھ گیمز. تو ان سب کو آرگنائز کروانے کا کام کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن مختلف اداروں سے مل کر, یہ مختلف ایسوسی ایشن سے مل کر یہ گیمز ارینج کرواتی ہے. To encourage and support measures relating to medical care and health of athletes. ابھی جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ خدا نہ خواستہ ڈیورنگ کمپٹیشن, بیفور کمپٹیشن اور آفٹر کمپٹیشن کسی کھلاڑی کو, نیشنل لیول کے انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی کو انجری ہو جائے تو وہ اس کا پراپر علاج کرتے ہیں. اگر پاکستان میں ممکن ہو تو پاکستان میں, ورنہ اس کو فوراً جو ہے وہ علاج کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر آف ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. ٹھیک ہے, اصل آپ کا ٹاپک یہ ہے کہ آرگنائزیشن اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. ریفر ٹو ہاؤ این آرگنائزیشن اسائن اسپیسیفک ٹاسک اینڈ رسپانسبلٹی ٹو اٹس پرسونل. مطلب یہ ہے کہ کس طرح ایک آرگنائزیشن مختلف کام یا مختلف ذمہ داریاں مختلف لوگوں کو سونپتی ہے, وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا آرگنائزیشن اسٹرکچر کہلاتا ہے. Creating a clear formal structure helps employees understand their specific role within the company so they can focus on completing their task with minimal confusion. یہ کس لیے آپ اسٹرکچر بناتے ہیں؟ تاکہ ہر بندے کو اپنی جگہ کا پتہ چل جائے کہ اس نے کس کو رپورٹ کرنی ہے, کس سے اس نے ڈائریکشنز لینی ہے, کس سے اس نے پوچھ گاچھ کرنی ہے, کون اس کو جواب دہ ہے, کون بندہ کس کو جواب دہ ہے. اس لیے یہ آرگنائزیشن اسٹرکچر بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے 5-6 آرگنائزیشن کے جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں ہماری, ان کے آرگنائزیشن اسٹرکچر میں نے اس میں کیے ہیں ڈاؤن لوڈ, اس کی سلائیڈ میں نے دیے ہیں. سب سے پہلے اسپورٹس بورڈ پنجاب. ٹھیک ہے,
تو اس میں جو ہمارا اسپورٹس بورڈ پنجاب ہے اس کا آرگنائزیشن اسٹرکچر دیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا پاکستان اسپورٹس بورڈ جو اسلام آباد میں واقع ہے اس کا اسٹرکچر آپ کے سامنے ہے۔ چیئرمین ہے، اس کے بعد وائس چیئرمین ہے، سیکٹری ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، اس کے بعد اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتے ہیں، پھر جناب مختلف اسسٹنٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد مختلف نیچے الیکٹریشین یا بیلدار، یہ سارا اسٹرکچر دیا ہوا ہے۔ نیکسٹ جو ایک چیز ہے، اسی کا ہی ایک ادارہ ہے ڈائریکٹوریٹ آف اسپورٹس، ٹھیک ہے، یہ پنجاب کا جو ڈائریکٹوریٹ ہے، پنجاب میں جو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ورک کرتا ہے، یہ اس کا میں نے جو ہے وہ اسٹرکچر دیا ہوا ہے۔ تو اس میں جو آپ کے دیکھ لیں گے کہ سب سے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے، اس کے نیچے ڈائریکٹر ایڈمن ہوتا ہے، پھر دوسرا ڈائریکٹر ہوتا ہے جسے ڈائریکٹر اسپورٹس اینڈ کوچنگ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر ڈائریکٹر ایڈمن جو ہے اس کے نیچے مختلف ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ہوتے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر بجٹ اینڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ ہوتا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن ہوتا ہے، پھر ان کے نیچے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، یو کین سے کہ تحصیل اسپورٹس آفیسر تک جو ہے یہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے وہ جاتا ہے۔ تو آخری جو اس کے ساتھ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو کالجز کا آپ کا اسٹرکچر ہوتا ہے، جو جس طرح انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ کالجز میں آئیں گے، تو پنجاب کے جو کالجز ہیں ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے کہ وہ کس طرح ورک کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک اور بھی میں نے اسٹرکچر دیا ہوا تھا وہ ہے ڈی پی آئی کالجز کا، ٹھیک ہے جی، کہ ڈی پی آئی جو آفس ہے ہمارا ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز ہے وہ کس طرح ورک کرتا ہے، تو اس کا بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ یہ میرے خیال میں ریڈیبل نہیں ہوگی کیونکہ بڑی امیجز تھی تو سلائڈ میں تھوڑی چھوٹی آئی ہوئی ہیں، تو اس لیے میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں یہ سارے اسٹرکچر شیئر کر دوں گا۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو وہ پوچھ لیں، پھر جو ہے ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں، یا آپ کا ٹاپک یہ والا بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر بنانا ہے اپنے اسکول کا۔ آپ میں سے اگر کوئی ٹیچر ہے یا کسی نے سی ٹی آئی کے طور پہ کام کیا ہوا ہے تو وہ اپنے اسکول یا کالج کا آرگنائزیشن اسٹرکچر بنائے گا، جس طرح سب سے اوپر آپ کا جو ہیڈ ہوگا وہ پرنسپل ہوگا، پرنسپل کے انڈر کون لوگ ہوں گے، ان کے انڈر کون لوگ ہوں گے، ان کے انڈر کون لوگ ہوں گے، اور یہ آپ نے لے کے آنا ہے اپنے کلاس 4 تک۔ یا اگر کوئی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے تو وہ اپنی کمپنی کا آرگنائزیشن اسٹرکچر بنائے گا تاکہ یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ ریوائز ہو جائیں اور اچھی طرح سے آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کر سکیں تاکہ آپ کو یہ پھر فیوچر میں یاد رہیں۔ فرسٹ اس کی سلائڈ جو ہے یہ بیسیکلی فائنینشیل مینجمنٹ اینڈ اٹس ٹائپ اینڈ فنکشن۔ تو فرسٹ اس کی سلائڈ جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ فائنینشیل مینجمنٹ از اباؤٹ کنٹرولنگ دا فلو آف منی ان اینڈ آؤٹ آف دا آرگنائزیشن۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ یا آپ کے آرگنائزیشن میں، آپ کے محکمے میں جو رقم آتی ہے یا جاتی ہے اس کا ریکارڈ رکھنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فائنینشیل مینجمنٹ کہتے ہیں۔ سیکنڈ ڈیفینیشن اس کی ہے، فائنینشیل مینجمنٹ از آل اباؤٹ مانیٹرنگ، کنٹرولنگ، پروٹیکٹنگ اینڈ رپورٹنگ آن اے کمپنیز فائنینشیل ریسورسز۔ آپ کے جتنے بھی آپ کے ریسورسز ہیں، فائنینشیل ریسورسز ہیں، آپ کے جتنے بھی پروڈکٹ سیل آؤٹ ہوتے ہیں، ان پہ جتنے بھی اخراجات آتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا، انہیں پروٹیکٹ کرنے کا، انہیں مانیٹر کرنے کا نام جو ہے وہ فائنینشیل مینجمنٹ ہے۔ Financial management addresses the most critical issues that a business can face
such as a loss of revenue as happened during the COVID-19 pandemic. जिस तरह कोविड के ज़माने में आपके कारोबार बंद हो गए थे, इस तरह के इश्यूज जब फेस करना पड़ जाए कंपनी को, तो उसके लिए जो बंदोबस्त किया जाता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ज़रिए से ही किया जाता है। जिस तरह खुदा न खास्ता कहीं पे सैलाब आ जाए, कहीं पे जो है वो ज़लज़ला आ जाए, या वर्कर्स स्ट्राइक कर दें, कहीं पे खुदा न खास्ता कोई वार शुरू हो जाए, या इस तरह का कोई भी हालात हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ज़रिए से उसको कवर अप करते हैं। क्लियर जी? ओके जी, थैंक यू। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर हमारा कोचेस से रिलेटेड है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू।